نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر دلوں میں مؤمنوں کے الفت قرآن پیدا کر صدر محترم اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ آج کے اس محفل اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے قرآن پاک جس کے زبان مقدس اور بیان مقدس اور فصاحت بلاغت کے ٹھاٹے مارتا سمندر ہے جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے آمین نوجوان دوستو قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کر وہ حسین تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس کے قلیل مدت میں پورے عالم میں انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء بلاغا ادبا اور شعراء حیران و ششدر رہ گئے جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے دوستو یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعجاز بخشا یہی وہ قرآن ہے جس نے مرد قلوب کو تازگی بخشی ہاں یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمان پر جانا بند ہوا یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و عفت کے شامیانے گر گئے یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا من نصیب ہوتی ہے یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور ایمانداری کا درس دیتا ہے یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان نصیب ہوا یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کے دعویٰ کرنے والے گھٹنے ٹیک دیے یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کے دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیوں کو رشتہ و ہدایت کا پیغام سنایا یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا دعویٰ خود خالق کائنات نے فرمایا یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو دلا بخشا یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں بہار پیدا ہوگا محترم حضرات آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے اس کا الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے افسوس اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ جن کے بارے میں شان شائبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأ ورتقِ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزل عند آخر آیت تقرؤها حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کے پر جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتا تھا بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پہ پہنچے گا اب میں حافظ قرآن کے لیے 2 مصرعات پڑھ رہا ہوں سماپت فرمائے حافظ قرآن جنت کے درجات پہ چڑھتا جائے گا ساتھ اپنے 10 اور بھی لے جا خود اللہ فرمائے گا حافظ کے ماں باپ پہ دیکھنا رشک سبھی کو آئے گا عظمت شان و شوکت والا تاج خدا پہنائے گا یاد رکھو یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے یہ زمین و آسمان چاند سورج ستارے کو اس نعمت کے مقابلہ نہیں کر سکتے یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کا اتارنے والا امین جس ذریعہ اتارا گیا بھی امین جس ذات پر نازل ہوا بھی امین جس مقام پر نازل ہوا بھی امین جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل اور جس رات میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے بہتر اور افضل ہے
اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور بہتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقہ، اللہ کے کلاموں کو اللہ کے کلاموں پر سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے کہ خود حق تعالی شانہ کو تمام مخلوق پر اللہ کا دلارا اور خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ جب والدین کو اس قدر و انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کے مقام اور مرتبہ کا کیا عالم ہوگا۔ حضرات قیامت کا میدان ہوگا، ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن اپنے رب کے بارگاہ میں سفارش کرے گا، پروردگار عالم اس کا سفارش قبول کرے گا اور ان کو اس حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی۔ میں اپنے تقریر کو ختم کرتا ہوں، وما علینا الا البلاغ۔